اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی ضرر دینے والی چیز سے محفوظ رکھنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تقوی کا معنی اپنے آپ کو کسی نقصان دہ چیز سے محفوظ رکھنا، یہ ڈکشنری والا معنی ہے۔ پھر ایک شرعی معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی جو ہے وہ گناہوں کو ترک کرنے اور جو بھی ممنوع کام ہیں ان کو ترک کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے خود کو ان چیزوں سے روک لو، یہ تقوی ہے۔ تو نفس کو کسی نقصان دہ چیز سے محفوظ رکھنا، یہ تقوی کا معنی ہے، اور شرعی معنی ہے نفس کو گناہوں سے بچانا۔ اب اگر آپ سے کوئی تقوی کا معنی پوچھے تو آپ بتا سکیں گے کہ اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے روکنا، یہ تقوی ہے۔ جب بھی مسجد میں تشریف لائیں تو سیکھنے کا ذہن لے کر آئیں، اور پھر اپنے آپ سے نماز کے بعد جب جا رہے ہوں تو خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ کتنی چیزیں سیکھیں، اور اس کو جا کر پھر اپنے موبائل میں نوٹ بک میں نوٹ کریں اور بار بار اس کو اپنی نظروں سے گزاریں اگلے جمعے تک، تاکہ یہ مضمون آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے، اور پھر انسان خود سے کہے کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جو قابل عمل تھی جو مجھے اختیار کرنی چاہیے، تاکہ میری زندگی جو ہے جیسی ایک انسان کی زندگی ہونی چاہیے خالق کائنات کی نگاہ میں، ویسی زندگی وہ بن سکے۔ تو تقوی کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ خود کو گناہوں سے بچانا، یعنی ممنوع کام کو ترک کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور اس کا کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی چیز میں شبہ بھی پڑ جائے کہ یار یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوگا اور وہی ہمارے نزدیک ہمارا سب کچھ ہوگا، تو پھر اس کی ناراضگی جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت رکھے گی کہ یار محبوب ناراض نہ ہو جائے، چھوڑو، اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن چھوڑنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ تو اس کا کمال، تقوی کا کمال یہ ہے کہ انسان بعض مباحات کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جس میں اسے شبہ ہو جاتا ہے، اور اسی مضمون کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرما دیا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، بتا دیا گیا ہے تمہیں۔ ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں کہ اس میں داخل ہیں یا اس میں داخل ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، اہل علم تو جانتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان شبہ والی چیزوں کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص مشتبہات میں واقع ہو گیا وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو ممنوع چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے۔